کوئی سولوشن بھی نکال سکیں. لیکن میں چپ کر کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا رہوں گا. میں یہاں پہ چپ کر کے صرف سننے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں جواب بھی دوں گا اور آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ جواب دوں گا. جو نہال ہاشمی صاحب صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, میں ایک چیز ایڈ کر دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے جواب میں ہلکا سا ڈائریکشن آ جائے. نواز شریف ایک مجھے جملہ ایڈ کرنے دیں نہال ہاشمی صاحب. جو جس نظام کی بات کر رہے ہیں نا ظفر مرزا صاحب, جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ نظام, اس نظام کے جو مشکل فیصلے جو ہونے چاہیے تھے نا اس وقت وہ تھے کہ جی آپ نے ان لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگایا جن پہ لگنا چاہیے تھا. خوش آمدید. اور فات صاحب مشکل فیصلے تو جاری ہیں لیکن اچھی خبر ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے, آپ کو ملی ہے تو بتا دیں. نہیں, ہم اچھی خبر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ ہمیشہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے ہمارا کام ہے کہ ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. بالکل. میں آج اس لیے بھی تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ آج ہمیں مہمان جوائن کر رہے ہیں. ان میں سے ایک مہمان جو ہیں وہ ایک نئی جماعت سے ہیں اور ہمارے لیے دیکھیں میرے تو خیال میں بطول جتنی زیادہ سیاسی جماعتیں اتنا بہتر ہے. نیشنل ڈسکورس میں انرچمنٹ ہوتی ہے, ایک نیا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. عوام پاکستان جو ایک نئی جماعت آئی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے سربراہ ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, ڈاکٹر ظفر مرزا ہمیں جو جوائن کر رہے ہیں. میں خود ذاتی طور پر سننا چاہوں گا کہ جو اس ٹائم جو پریزنٹ کانورسیشن ہو رہی ہے پاکستان میں, جو ہم بھی, میں اور آپ بھی بات کر رہے تھے, اس میں یہ جو نئی جماعت آ رہی ہے یہ کیا انپٹ ڈالتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ نون نے کیا کہنا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا کہنا ہے, پی ٹی آئی نے کیا کہنا ہے, جے یو آئی نے کیا کہنا ہے. اٹس آل ویری پریڈکٹیبل. تو اگر ایک جماعت آ کے اور اس ڈسکورس میں ایک فریش پوائنٹ آف ویو لا رہی ہے تو میرے خیال میں ہماری جمہوریت کے لیے اچھا ہے. اسی لیے آج ذرا جانتے ہیں. بالکل, اور اسی لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب عوام پاکستان پارٹی سے ہیں, اور نہال ہاشمی صاحب ہمیں نون لیگ سے جوائن کریں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. تھینک یو ویری مچ. بلکہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بات میں آپ سے شروع کرتا ہوں. میں اور بطول ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے بھی آج بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے, اور جسٹ سو ہیپنس کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج ایک تقریب سے خطاب کیا, اور دونوں طرف یہی بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں کرپشن ختم کرنی ہے, ہمیں ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانا آنا ہے, ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہے. اور مجھے کم از کم یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے بجٹ کے بعد, اس کے بعد یہ ایک رسپانس آ رہا ہے, ایک ایکنالجمنٹ ہو رہی ہے کہ جی ہاں لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں جو حکومت چاہتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ساری باتیں ڈاکٹر ظفر مرزا؟ یہ کہنا کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, کرنا اور کہنا کہ جی کریں گے, یہ فیوچر ٹینس میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ جی فاضل صاحب بہت شکریہ, اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری نئی پارٹی کو ویلکم کیا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں جی وہ بڑی اہم بات ہے, اور میں اس کو اس طرح شروع کروں گا کہ اگر یہ احتجاج نہ ہوتا تو نہ یہ اقدامات لیے جاتے, نہ پرائم منسٹر صاحب یہ پریس کانفرنس کرتے, اور یہ سمجھ لیا جاتا کہ یہ ہم نے ٹھیک کیا ہے. دراصل یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان میں جس قسم کا معاشرہ اور جس قسم کی حکومت ہم نے قائم کر لی ہے, اس میں ناانصافیاں اور جس قسم کی ناانصافی سسٹم کا حصہ بن گئی ہے, وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, وہ قابل قبول ہے سب کے لیے. اور جب مراعات بانٹنی ہوتی ہیں تو مراعات یافتہ, آلریڈی جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کو وہ دی جاتی ہیں, اور جب رسکس یا جو نقصانات ہیں یا جو بری چیزیں ہیں وہ جب بانٹنی ہوتی ہیں تو اس میں وہ عوام کے اوپر اس کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان ایسے آگے نہیں چل سکتا. یہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے جو ہماری بنیاد بنا ہے نئی پارٹی کا سوچنے کے حوالے سے. پاکستان جس قسم کا نظام قائم کر چکا ہے, اس نظام کے تحت پاکستان اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس میں بہت زیادہ بنیادی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے ہر سطح پہ, معاشی, سیاسی, معاشرتی, ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. وگرنہ ہم ایک تنزلی کا شکار ہیں, اور یہ تنزلی کا جو رفتار ہے یہ پچھلے کئی برس سے جاری ہے, اور اس قسم کے اقدامات جس طرح کا یہ بجٹ آیا ہے یہ اس میں مزید تیزی لا رہا ہے. اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ اسپیشلی جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس پورے کرائسس کو کرائسس سمجھا بھی نہیں جا رہا. سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ اس کرائسس کو کرائسس سمجھا بھی نہیں جا رہا. نہال ہاشمی صاحب, یہ جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور ان کی نئی جماعت جو آئی ہے,
عوام پاکستان، ان کا موقف آپ نے سن لیا. یہ جس نظام کی بات کر رہے ہیں، جس نظام کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اس نظام کی نمائندگی آپ کی جماعت کرتی ہے. یعنی بنیادی طور پر ان کا موقف آپ کے خلاف ہے. ایوری تھنگ دیٹ یو اسٹینڈ فار. کیا رسپانس ہوگا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ یہ جو نظام ہے یہ 1973 کے آئین کے تحت قائم کیا گیا ہے، اور 1973 کے آئین سے ہٹ کر کے ہم کوئی نظام نہیں لاتے. ہاں ایک نظام آ جاتا ہے، جب آمریت آ جائے تو پھر ماشاء اللہ آ جاتا ہے. پھر وہ نظام فوجی نظام ہوتا ہے، آمریت کا نظام ہوتا ہے، جمہوری نظام نہیں ہوتا ہے. مگر جب بھی عوامی سویلین ہوتے ہیں تو وہ نظام جو ہے وہ وہی نظام ہوتا ہے جو ہر گورنمنٹ کے لوگ اسی نظام سے چل گئے. اب اس کا میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. 2013 سے 2017 تک یہی ملک تھا، یہی ٹیلی ویژنز تھے، یہیں پہ باتیں ہوتی تھی کہ جی موٹر وے کی باتیں ہوتی تھی، میٹرو بس کی باتیں ہوتی تھی، بلٹ ٹرین کی باتیں ہوتی تھی، نیو پورٹس کی باتیں ہوتی تھی، جناب نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے کی باتیں ہوتی تھی، انویسٹمنٹ کی باتیں ہوتی تھی، ڈیموکریسی کی باتیں ہوتی تھی، رواداری کی باتیں ہوتی تھی، سی پیک کی. مگر اچانک ان باتوں کے درمیان 2017 میں دھرنے پہ لوگ آ گئے اور وہ بات وہاں. لیکن نہال ہاشمی صاحب سوری معذرت کے ساتھ ابھی فہد حسین بھی کہہ رہے تھے کہ ہم فیوچر ٹینس میں کھو جاتے ہیں، آپ نے پاسٹ ٹینس میں شروع کر دیا. سر خدا کا واسطہ ہے پریزنٹ ٹینس میں آ جائیں تاکہ ہم اس کا کوئی سلوشن بھی نکال سکیں. لیکن میں چپ کر کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا رہوں گا. میں یہاں پہ چپ کر کے صرف سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں جواب بھی دوں گا اور آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ جواب دوں گا. جو نہال ہاشمی صاحب صرف ایک چیز ایڈ کر دوں، میں ایک چیز ایڈ کر دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے جواب میں ہلکا سا ڈائریکشن آ جائے. نواز شریف ایک مجھے جملہ ایڈ کرنے دیں نہال ہاشمی صاحب. جو جس نظام کی بات کر رہے ہیں نا ظفر مرزا صاحب، جس نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ نظام اس نظام کے جو مشکل فیصلے جو ہونے چاہیے تھے نا اس وقت، وہ تھے کہ جی آپ نے ان لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگایا جن پہ لگنا چاہیے تھا. سر آپ سن تو لیں، یہ وہ مشکل فیصلہ تھا. آپ نے بات ہی پوری نہیں کرنے دی. اسی نظام میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے جو ٹیکس لگاتے تھے. اسی نظام سے سارے لوگ نکل کے گئے. غلطی فرد کی نظام پہ آپ الزام نہ لگائیں. غلطی فرد کی ہوتی ہے، نظام کی نہیں ہوتی ہے غلطی. لالچ کی غلطی ہوئی، طمع کی غلطی ہوتی ہے، کرپشن کی غلطی ہوتی ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب، ابھی چلو میں آپ کا یہ آرگیومنٹ لیتا ہوں. اگر ٹھیک ہے، اگر میں یہی آرگیومنٹ لے لوں کہ نظام کی غلطی نہیں ہے اور فرد واحد کی یا انڈیویجول کی غلطی ہے نہال ہاشمی صاحب، تو پھر یہ جو جن لوگوں پہ ٹیکس لگانا چاہیے تھا ان پہ ٹیکس نہیں لگا، یہ کس کی غلطی ہے؟ ایگریکلچر پہ ٹیکس اگر نہیں لگا یا اگر ریٹیل پہ ٹیکس نہیں لگا اور اگر سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈالا گیا ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ تو سر یہ افراد چلا رہے ہیں، نظام تو افراد ہی چلا رہے ہیں نا. پلیز اس میں تھوڑا سا لگنا چاہیے ٹیکس، مگر کن پہ لگنا چاہیے ٹیکس؟ ہر کوئی اپنے دور میں ٹیکس نہیں لگاتا ہے. دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ان سب چیزوں پہ ٹیکس لگنا چاہیے اور اب جائیں جا کے پارلیمنٹ میں اپنی آواز اٹھائیں. لیکن یار ہاشمی صاحب ہم تو تنقید کر ہی نہیں رہے، ہم تو کام کی بات کریں کہ کام کیوں نہیں ہو رہا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے اور وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. وہ وزیر اعظم ہے، کرپشن ختم کرنی چاہیے خود. سر you have to be the doer. نظام ایک دن میں خراب نہیں ہوا ہے، نظام کو خراب کیا گیا ہے، IMF کے پاس جانے کے لیے مجبور کیا گیا ہے. یہ میڈیا والے آپ بھی تو تھے نا، کیمپین چلا رہے تھے راؤنڈ دا کلاک 24 آورز. عمران خان نظام بدل رہا تھا، بدل دیا نظام اس نے پاکستان کا، بیٹھال دیا معیشت پاکستان کو. نہال ہاشمی صاحب مجھے یقین ہے کہ کم سے کم اس میں میں اور فہد حسین تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ نہیں چلے. آئی تھنک نہال ہاشمی صاحب کا پوائنٹ آ گیا.